الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. محترم دینی اور میرے بھائی اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے بعد اللہ کا بڑا کرم، اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایسی بابرکت محفل میں، مجلس میں جمع ہو کر مختصر وقت میں بہت ساری نیکی کمانے اور علماء کرام کے علم سے استفادے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے۔ میں اللہ رب العزت کے شکر گزاری کے بعد، اس کی حمد و ثنا کے بعد، میں اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں اور خصوصاً ایم فاؤنڈیشن کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، حافظ عبد الرحمن ریانی حفظہ اللہ، جنہوں نے اس پروگرام کو بڑے اچھے انداز میں منعقد کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت ان کے اس خدمت کو قبول فرمائے اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ ان سے دین کا مزید کام دیتے رہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اس دور میں جہاں نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی اپنے میں پریشان ہے، ہر آدمی کو اپنی فکر ہے، اپنی روزی روٹی کا انتظام، اپنے گھر کے مسائل ہیں۔ یقین جانیے کہ ایسے میں قوم کے لیے، مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے لیے کسی محفل کا انعقاد کرنا، اپنے وقت کو نکالنا، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے کچھ دیر کے لیے دور ہونا، رخصت لینا، یہ بڑی سمجھیے کہ بڑا مشکل کام ہے ایسے وقت میں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور کہیں بڑا احسان ہم پر اور آپ پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہترین شکل و صورت میں، انسانی شکل و صورت میں اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، بنایا، اور بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا۔ بہترین مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بہترین انداز سے، اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی۔ وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت، وہ نعمت ہے توحید کی نعمت۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، کہ دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور اتنی بڑی بڑی ملکیت کے مالک لوگ ہیں کہ پورا کا پورا علاقہ خرید سکتے ہیں اور خرید رہے ہیں، پوری کی پوری بستی خرید رہے ہیں۔ عقل میں اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں کہ نہ جانے کیسی ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے کیسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ نعمت، یعنی نعمت توحید اور اسلام کی نعمت سے اللہ نے ان کو محروم کر رکھا ہے۔ جو نعمت اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ نے ہمارے دامن میں، ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ اتنی پراپرٹی، اتنا پیسہ، اتنی دولت ہونے کے باوجود، اتنی صلاحیت اور عقل مندی ہونے کے باوجود، ان کے پیچھے پوری کی پوری ٹیم گھومتی ہے، ان کے اشارے پر پوری کی پوری ٹیم کھڑی ہوتی ہے، ان کے اشارے پر پوری کی پوری ٹیم ان کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، ان کے آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ان کے اشاروں پہ لوگ حرکت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توحید کی نعمت سے، اسلام کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر قربانی کے، بغیر محنت کے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دامن میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ نعمت اللہ نے ڈال دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ نعمت ان کے اپنے سگے چچا کو بھی اللہ نے نہیں دی، جو اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہم کو دے دی۔ یہ کیا
اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان نہیں ہے؟ بتائیے اس سے بڑی کیا کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ کئیوں کو چھوڑ کر ہم اور آپ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ ایک طاقتور اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کئیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے سے، کئیوں کے سامنے اپنے آپ کو، ہم اور آپ اپنے سر کو جھکانے سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو بچایا ہے، اور اللہ نے ہم کو عزت اور وقار بخشا۔ میں نے مثال دی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے اشارے پہ لوگ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ان کے پاس ہیں، لیکن ایک معمولی سے لکڑی کے سامنے، ایک معمولی سے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معمولی بت اور مجسمے کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ میرے بھائیو، توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ ہر نبی اور جس نبی کو اللہ رب العزت نے جو کتابیں دی، یاد رکھیے ہر نبی کی دعوت کا نعرہ اور آسمانی کتابوں کا خلاصہ توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکایا جائے، ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے۔ یہ ہر نبی کی دعوت رہی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہر رسول کو ہم نے یہی پیغام دیا، ہر رسول کو ہم نے اسی بات کی ذمہ داری دی کہ وہ لوگوں میں ایک اللہ کی پیغام، ایک اللہ کی عبادت کی اور توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے عام کرے۔ میرے بھائیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ، اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ اے رسول کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی مثال ایک ایسے درخت سے دی ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں سے بات کر رہی ہیں، اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، لوگوں کے لیے یہ مثالیں دے کر ہم کو سمجھانا چاہتا ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ میرے بھائیو، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال، لا الہ الا اللہ کی مثال ایک ایسے درخت سے دی ہے جس کی جڑ زمین کے گہرائی میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کی زندگی میں توحید کا عقیدہ آتا ہے، ایک آدمی تنہ تنہا جب اللہ کو خالص سمجھتا ہے، ایک آدمی جب تنہ تنہا اللہ کو معبود سمجھتا ہے، ایک آدمی جب یہ سمجھتا ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، تو گویا عبادت کا سب سے زیادہ مستحق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب کہلانے کے لائق نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو درخت ہے جس کی جڑ زمین کے گہرائی میں ہے، اب دیکھیں کوئی درخت ایسا ہو کہ جس کی جڑ زمین کی گہرائی کے اندر ہو تو اس کو طوفان ہلا سکتا ہے، اس کو سیلاب ہلا سکتا ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، ہوا چلیں، لیکن اس درخت کی جڑ زمین کے گہرائی میں ایسے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ نہ ہلتا ہے، نہ گرتا ہے، نہ اٹھتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو، ایک مومن کی مثال، اس بندے کی مثال، اس انسان کی مثال ہے جو ایک اللہ کی عبادت کو تسلیم کرتا ہے، جو تنہ تنہا یہ مانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رب، معبود اللہ ہے۔ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مسائل کتنے بھی پیچیدہ ہوں، سیاسی مسائل، ملکی مسائل، سماجی مسائل، گھریلو مسائل، زندگی کے مسائل، جاب کے مسائل، نوکری کے مسائل، روزی روٹی کے مسائل، کتنے بڑے بڑے مسائل انسان کے سامنے آ جائیں، لیکن یاد رکھیے جو آدمی اللہ کو رب مانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ مشکل کشا، سارے مسئلوں کا حل کرنے والا، سارے پریشانیوں کو دور کرنے والا، مشکل کشا یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو یاد رکھیے ایسے آدمی کو دنیا کی کوئی بھی طاقت اور دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہلا نہیں سکتا، نہیں ہلا سکتا۔ کیسے؟ جیسے اس درخت کو آندھی، طوفان، سیلاب کوئی نہیں ہلا سکتا، ایسے اس آدمی جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت، توحید کا یہ عقیدہ گھس جاتا ہے، جس دل میں یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد جانتے ہیں اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی آیت کریمہ کے اندر کہا کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا،
کہ یہ جو درخت ہے اس کا جو پھل ہے یہ موسم کے اعتبار سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو درخت ہے یہ موسم کے حساب سے پھل نہیں دیتا ہے، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. دنیا کے آپ دوسرے درخت دیکھیں گے تو موسمی پھل دیتے ہیں. آم کا درخت ہے تو آم کے موسم میں پھل دے گا، ہے نا؟ کہ ہر پھل اپنے موسم کے اعتبار سے، ہر درخت اپنے موسم کے اعتبار سے پھل دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا عقیدہ ہے، اور یہ اس کی مثال اللہ رب العزت نے ایسے درخت سے دی ہے کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے دل میں اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ گھس گیا، اس نے ایک اللہ کو مان لیا، کائنات کا ایک خالق مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، اب ہر وقت اس کی باتوں میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، اس کے خوشی میں، اس کے غم میں، اس کے زندگی کے مسائل میں، اس کے کسی چیز کے دیکھنے کے نظریے میں آپ کو توحید نظر آئے گا. وہ کتنا بھی پریشان حال ہو، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت کا دامن نہیں چھوڑتا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اللہ کو اپنا خالق مان لیا ہے، ہم نے تنہ تنہا اللہ کو رازق مان لیا ہے، ہم نے تنہ تنہا اپنے دل کے اندر اس عقیدے کو بیٹھا لیا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، عبادت کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو یاد رکھیے کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ہماری زندگی کے اندر اس کا رنگ دکھنے لگتا ہے، اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، اس کے فائدے آخرت سے پہلے دنیا ہی کو ہم کو ملتے ہیں. وہ فائدے کیا ہیں؟ یہی اصل میرا موضوع ہے. یہی اصل میرا موضوع ہے کہ جب ایک انسان اللہ کو تنہ تنہا خالق مان لے، مالک مان لے، رازق مان لے، تو انسان کی زندگی میں اس کا کیا فائدہ نظر آتا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلا فائدہ ایک مومن موحد کو یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے بارے میں اس کی سوچ، اس کا نقطہ نظر دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو اللہ کو خالق نہیں مانتا تنہ تنہا، کئیوں کو خالق مانتا ہے، کئیوں کو معبود مانتا ہے، کئیوں کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، وہ کائنات کو دیکھنے کا انداز اور نظریہ کچھ الگ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کائنات کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بالکل معمولی اور حقیر سمجھتا ہے، بالکل حقیر سمجھتا ہے. وہ کائنات کو بہت بڑا سمجھتا ہے. سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھتا بس کرو یہی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا نکلتے ہوئے، جب چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ تو پوری دنیا میں اس کی وجہ سے روشنی پھیل رہی ہے. تو کیا کیا؟ کہا کہ یہ بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ خدا ہو سکتا ہے. لیکن جب ڈوبتے دیکھا تو کہا نہیں، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو موحد ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر توحید کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ کائنات کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کائنات مجھ سے چھوٹی ہے، یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ سب اللہ رب العزت نے میرے لیے پیدا کیا ہے اور میں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. لیکن وہیں ایک آدمی، ایک کافر، ایک مشرک، جو چاند کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ چاند سب سے بڑا ہے، یہی خدا ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، ایک کافر کا نظریہ کائنات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا مجھ سے بڑی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کی ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں اس کو خدائی نظر آتی ہے. ہر چیز میں اس کو خدا نظر آتا ہے. کبھی وہ سورج کے سامنے جھکتا ہے، کبھی وہ چاند کے سامنے جھکتا ہے، کبھی وہ کسی لکڑی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کبھی پتھر سے بنائے ہوئے کسی مجسمے اور بت کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے. اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتا. وہ یہ نہیں مانتا کہ اس کائنات کے یہ جو یونیورسل ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کا پیدا کرنے والا تنہ تنہا اللہ ہے. جب اللہ کو اس نے نہیں مانا تو ظاہر سی بات ہے جس کے سامنے دیکھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کے سامنے سر جھکا لیا. اس کو دیکھا کہ اس چیز سے مجھ کو نقصان پہنچنے والا ہے، اس کے سامنے نقصان سے بچنے کے لیے اس کے سامنے سر کو جھکا لیا. لیکن مومن کا معاملہ، اس آدمی کا معاملہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اللہ ہی کریٹر ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے
کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے میرے لیے بنائی ہیں، میری سہولت کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْكَ، اے انسان، اے لوگو، آسمان و زمین اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے تمہارے لیے بنائی، ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ ایک مومن یہ سمجھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہا توحید اور عقیدہ توحید دیکھیے کہ عقیدہ توحید یہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ میں نے کہا نا کہ آسمان و زمین کو اللہ رب العزت نے انسان کے تابع کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک دنیا کے اندر توحید کا عقیدہ رہے گا، جب تک ایک اللہ کا نام لینے والا اس روئے زمین پر رہے گا، اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کا زلزلہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کا نام لینے والا ایک مسلمان کے اللہ کے نظر میں کتنی قیمت ہے؟ کیا یہ قیمت مسلمان پہچانتا ہے؟ کیا یہ مسلمان، آج کا مسلمان، اس بات کو، اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی نظر میں میری کتنی حیثیت ہے، اس دنیا کے اندر میری کتنی حیثیت ہے؟ یہ مقام کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ مقام میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، یہ مقام، یہ حیثیت آپ کو کس وجہ سے ملی؟ اس وجہ سے ملی کہ تنہ تنہا آپ ایک اللہ کو مالک مانتے ہیں، تنہ تنہا خالق، ایک کائنات، ایک اکیلے خالق کو، اللہ کو مانتے ہیں آپ سوچئے کہ قیامت کا زلزلہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین پر دنیا کے اندر ایک اللہ کا نام لینے والا توحید برس ہوگا۔ یعنی آج اتنے سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کائنات کا پورا نظام چلا رہا، پورا سسٹم چلا رہا ہے۔ یہ ہوا، پانی، بارش، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا بدلنا، موسم کی تبدیلی، آج اتنے سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بدل رہا ہے موسم کو، پوری کائنات کا نظام سسٹم اللہ چلا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ کل قیامت ایک آدمی کی وجہ سے، قیامت کے قریب ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے سسٹم کو چلائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ مقام میرے مسلمان بھائیوں، کہاں سے ملا آپ کو؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چھوٹی منہ بڑی بات بھی ہو سکتی ہے کہ آج ہم اہل حدیثوں کے بڑے بڑے پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں واللہ کہتا ہوں کہ توحید کا موضوع ہی نہیں ہوتا ہے۔ اصل موضوع، جس موضوع کی بنیاد پر، جس عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام رکھا ہوا ہے، وہ موضوع کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آج ہمارے اہل حدیث نوجوان کہتے ہیں، ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ ارے توحید، ہم اہل حدیث اہل توحید تو ہی ہیں، ہم کو توحید سیکھنے کی ضرورت کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا، آپ کا یہ کہنا کسی عالم کے بارے میں، یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو توحید کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ آپ نبی سے زیادہ متقی ہیں، ہم نبی سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ ارے بھائی، جس کے کندھے پہ اللہ رب العزت نے نبوت کی ذمہ داری دی، اللہ نے اسی کو کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی، سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کیجیے۔ قرآن مجید سورہ علق پڑھیے، اللہ رب العزت نے جب تعلیم کی بات کی تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھائی کرو تو وہ پڑھائی کرو کہ سب سے پہلے اپنے اللہ کی پہچان ہو جائے، اپنے اللہ کو پہچانو۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ایسی چیزوں کو سیکھتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں دین سے۔ اے بی سی سیکھیے میرے بھائی، میں منع نہیں کرتا ہوں اس سے، لیکن یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ہمارے بچے کے کان میں جو پیغام جانا چاہیے، اللہ کی توحید کا پیغام جانا چاہیے۔ دنیا کا سب سے بڑا علم میرے بھائیوں، دنیا کی سب سے بڑی تعلیم، دنیا کا سب سے بڑا علم اللہ کی توحید کا علم ہے کہ بندہ اللہ کو پہچاننے لگے، اللہ کو جاننے لگے۔ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہچانو، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ سب سے پہلے اپنا رب کا نام لے کر پڑھو، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا۔ پہچانو کہ تم کو پیدا کس نے کیا، پہچانو کہ اللہ کون ہے۔ آج دیکھیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں یہاں صورتحال تو نہیں آتا لیکن میں ممبئی کی بات کرتا ہوں، پڑھے لکھا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، اہل حدیثوں کا پڑھا لکھا طبقہ میرے بھائی، آج ان کا بچہ 10,000 روپیہ ماہانہ فیس دے کر اگر اسکول میں ٹیچر نے شکایت کر دی کہ آپ کا بچہ انگلش میں کمزور ہے، آپ کا بچہ میتھس میں کمزور ہے، آپ کا بچہ سائنس میں کمزور ہے، والدین فکر مند ہو جاتے ہیں، ان کو دکھ ہو جاتا ہے،
اور 10,000 روپیہ دے کر کسی کلاس میں ان کو جائے اپنے بچے کو صرف انگلش کی کمزوری کی وجہ سے میتھس میں کمزور ہے 10,000 روپیہ کا ٹیوشن کرواتے ہیں. لیکن توحید کا علم جو سب سے بڑا علم ہے، انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے اسی بات کی دعوت کی کہ لوگوں کے اندر جا کر توحید کا علم پھیلائیے. آج ہم اور آپ اس سے نہیں کرتے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہمارے بچے بچیاں اسکولوں میں جا کر، کالجوں میں جا کر، یونیورسٹی میں جا کر ان کو مذہب کی کوئی تمیز نہیں ہے. بچپن سے ہم نے پالا، ہر والدین کسی کا تو بچپن سے والدین پالتے ہیں، انگلی پکڑ کر جس باپ نے چلنا سکھایا. آج توحید کا علم نہیں ہے، اپنے مذہب سے اس کو واقفیت نہیں ہے، اپنے مذہب کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے. اسی وجہ سے باپ کا انگلی چھوڑا کر وہ کسی اور کا، غیر کا انگلی پکڑ کر نکل جاتی ہے. میرے بھائیوں، تو یاد رکھیے کہ جس طریقے سے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی حکم ہے، دین کی جتنی باتیں ہیں، اس پر عمل کریں گے تو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کا رنگ آپ کو دکھائی دے گا، دنیا ہی کے اندر اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا. اور اس بات پر مسلمانوں، میرے بزرگوں، اس بات پر آپ کو ایسے یقین ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو یہ یقین ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ گیلا ہوگا، جیسے آپ کو یقین ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جلے گا، ایسا ہی یقین ہونا چاہیے کہ توحید اگر میری زندگی میں آئے گی تو یاد رکھیے دنیا ہی میں اس کا رنگ، اس کا اثر مجھ کو دکھائی دے گا. تو آپ سوچئے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک آدمی ایک حقیر چیز کو، سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے. آپ کو اللہ نے کتنی بڑی سوچ دی ہے توحید کے ذریعے سے کہ آپ سوچتے ہیں نہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان و زمین کا نظام، یہ سب کچھ اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، لہٰذا میں بڑا ہوں. اور میرے بھائیو یاد رکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ عقیدہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی عقیدے کی وجہ سے آج لوگوں کے اندر یہ جرأت، یہ ہمت پیدا ہوئی کہ وہ چاند تک پہنچ رہے ہیں. بھائی جس نے چاندی کو سب کچھ سمجھ لیا ہو، سورج کو سب کچھ سمجھ لیا ہو، وہ وہاں تک جانے کی ہمت کیسے کرے گا؟ یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ ہمت وہاں سے پیدا ہوئی کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تم جاؤ، یہ تمہارے اللہ نے قابو میں کر دیا ہے، تم جاؤ، گھومو، تفریح کرو، تحقیق کرو، سرچ کرو. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے بارے میں انسان کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت نے میرے لیے پیدا کیا ہے اور میں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو چیز میرے لیے پیدا کی گئی ہو، جو میری سہولت کے لیے پیدا کی گئی ہو، میں اس کے سامنے سر کو جھکاؤں، میں کسی سانپ کے سامنے سر کو جھکاؤں، میں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کسی معمولی حقیر لکڑی پتھر کے سامنے سر کو جھکاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے جو وہم، جو خرافات ہوتے ہیں نا، وہ نکل جاتے ہیں. انسان کا دل، انسان کا دماغ ہر قسم کے خرافات سے، وہم سے خالی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو سب سے زیادہ طاقتور تسلیم نہیں کرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بھائی میرا یہ عقیدہ، میرا یہ ایمان، میرا یہ بھروسہ اس کالے دھاگے پر کیسے آیا؟ مجھے یہ کیسے لگا کہ میں کہیں جا رہا تھا، مجھے کہیں جانا تھا اپنے مقصد کے لیے، کام کے لیے، اور راستے میں کالی بلی آ گئی، تو مجھے یہ احساس کیسے پیدا ہو گیا کہ اب میں آگے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، کالی بلی نے، اب آگے جاؤں گا تو میرا کام خراب ہو جائے گا. یہ عقیدہ، یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ وہم کہاں سے پیدا ہوئی؟ مجھے ایسا کیوں لگا کہ میرے گھر کے درخت پر بیٹھ کر کسی الو نے آواز دی ہے تو مسئلہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ انہونی ہونے والی ہے؟ یہ سوچ آپ کی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ کمزور چھوٹی چھوٹی سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ آپ نے مضبوط اور طاقتور ذات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. آپ سب سے زیادہ طاقتور ذات، جس سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، جس سے سب سے زیادہ ہم کو اور آپ کو امید لگانی چاہیے تھی، ہم نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگے، کالی بلی سے ڈرنے لگے،
سانپ سے ڈرنے لگے، کالے دھاگے سے ڈرنے لگے، نیمبو سے ڈرنے لگے، ناریل سے ڈرنے لگے۔ تو جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا، وہ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہوتا ہے جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ تنہا تنہا اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نفع نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ اگر دینے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ اگر چھیننے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یہ صرف نماز کے بعد پڑھی جانے والی ذکر نہیں، یہ وظیفہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہمارے دل کا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک تاریخی روایت ہے، مشہور روایت ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں مصر میں دریائے نیل میں سوکھا پڑ گیا، تو وہاں کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لکھا؟ خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ خط میں لکھا کہ امیر مومنین، دریائے نیل کی پانی کا سطح جو ہے لیول دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اگر دریائے نیل سوکھ گیا تو کہیں پانی کا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، لوگ پیاسے مر جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کہا کہ امیر مومنین حضرت عمر، اب تک دریائے نیل کا معاملہ ایسا تھا کہ مصر کے لوگ جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تھا، سوکھ جاتا تھا دریا، تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ پانی دوبارہ آ جائے۔ دیکھ رہے ہیں عقیدہ، دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، ایک خط لکھا، جب سنا یہ ساری باتیں، ایسا ایسا عقیدہ ہے اور ایسی ایسی سوچ ہے، ایسے ایسے غلط خیالات اور ایسے ایسے غلط گمان ہیں لوگوں کے، حضرت عمر نے بھی خط لکھا۔ اور کیا لکھا؟ لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ رب العزت کی مرضی سے حکم سے پانی لوگوں کو عطا کرتی ہے، تو اللہ کے مرضی سے اگر تیرے اندر پانی آتا ہے تو وہ پانی ہم پئیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، اور ہم کو ضرورت ہے تیرے پانی کی، لیکن ہم یہ کام اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف جا کر یہ غلط عقیدہ اختیار نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے اس خط میں لکھا اور گورنر کو دیا کہ جا کے دریائے نیل میں ڈال دو۔ اور سنیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مضبوط عقیدہ کہ دریائے نیل میں گورنر نے، میرے بھائیو تاریخی روایت ہے کہ یہ ورقہ، یہ خط ڈالا اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مضبوط عقیدے کی وجہ سے دوبارہ پانی آ گیا۔ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوچ جب ہماری اور آپ کی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یہ جب سوچ انسان کا ہو جائے گا تو انسان کی زندگی ہر قسم کے ڈر سے، خرافات سے آزاد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، جب ہم اور آپ یا وہ آدمی جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا، اللہ کو خالق نہیں مانتا ہے، اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا ہے، وہ کئیوں کا نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو یاد رکھیے ایسے آدمی کی زندگی غلامی میں کرتی ہے، یہ مخلوق کا غلام ہو جاتا ہے، ہر اس آدمی کا غلام ہو جاتا ہے جس سے تھوڑا بہت اس کو امید ہو جاتی ہے، ہر اس چیز کی غلامی کو تسلیم کر لیتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے عقیدہ کیا ہے، ہمارے یہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ صبح صبح ہمارے یہاں دکانداروں میں، پہلے تو غیروں میں تھا، اب مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے دن بدن کہ صبح صبح ادھاری دینا یہ کیا ہے؟ یہ نحوست کا ذریعہ ہے۔ صبح صبح ادھاری نہیں، آپ بعد میں آئیے، کچھ تو دے دیجئے، 10 روپے کا سامان لے رہے ہیں، ادھاری مت لیجئے، 5 ہی دے دیجئے، بونی تو کروا دیجئے، اس لیے کہ صبح صبح ادھاری جب لوں گا تو میرا پورا دن خراب ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ عقیدہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ آپ مکمل طریقے سے اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ نقصان پہنچانے پہ آئے تو کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اگر فائدہ پہنچانے پہ آئے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عقیدہ میرے بھائیوں انسان کو بہادر بناتا ہے، انسان کے اندر سے ڈر، بزدلی، مخلوق کا ڈر، فلاں کا ڈر، فلاں دھماکے کا ڈر
انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، یہ تمام خرافات انسان کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ انسان جب یہ عقیدہ، یہ توحید کا عقیدہ میرے بھائی جب انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان کیسے بہادر ہوتا ہے، انسان تمام جھگڑ بندیوں سے کیسے نکل جاتا ہے، انسان کا دل کیسے کھل جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، بیچارے سب بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں بادشاہوں میں بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے قائدوں کے پاس اللہ کے نبی خط لکھ کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے، خط کے ذریعے سے، اور لوگوں کو، صحابی کو بھیجتے تھے، جاؤ یہ خط لے کر ان تک پہنچا دو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ٹیم کو لے کر تیار ہوئے، اور جانا کہاں ہے؟ دیکھیے جانا کہاں ہے؟ جانا رستم کے پاس ہے، بہت جابر بادشاہ کے پاس جانا ہے، اور کیا پیغام لے کر جانا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مالک سمجھو، ایک اللہ کو خالق سمجھو، اسلام کو قبول کر لو۔ اتنا بڑا پیغام، بڑی ہمت کی بات ہے میرے بھائی۔ بادشاہ جب سنا کہ یہ بدو لوگ، یہ دیہاتی لوگ ہمارے پاس آنے والے جو کچھ نہیں جانتے، جو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی پوری سلطنت کو، اپنے پورے علاقے کو سجانا شروع کر دیا، اپنے پورے علاقے کو روبدار، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا ڈیکوریشن، لائٹنگ، کہ آدمی جب آ جائے، کہیں اچانک آ جائے، ایک ہوتا نا ہیبت آ جاتی ہے۔ کسی شادی ہال میں آپ جائیے، شادی ہال میں جائیے، یہ ڈیکوریشن، یہ وہ فلاں چیزیں، تو اس نے سوچا کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ تو کچھ نہیں جانتے، لہٰذا اس نے پورا ماحول تیار کیا، پورے علاقے میں فوجیوں کو ہتھیار دے کر کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارا جاہو جلال لشکر دیکھ کر ڈر جائیں، گھبرا جائیں، اور جو پیغام لے کر آئیں وہ چپے ہاتھ دبے ہاتھ واپس ہو جائیں۔ لیکن حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے دل میں یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ ایمان ہو کہ نفع نقصان تو صرف اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہو میرے بھائیوں، مخلوق سے نہیں ڈر سکتا، جو حقیقی معنی میں جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، وہ بے باک عدل کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، وہ لگی بجی باتیں نہیں کرے گا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ یہ مجھ کو ڈروانے کے لیے اتنا سارا انتظام کیا ہوا ہے اور قالین بچھوایا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور نیزے سے چیرتے ہوئے سیدھا جو ہے قالین چیرتے ہوئے رستم کے جا کے منہ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ رستم سن، مانا کہ ہم دیہاتی ہیں، مانا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی ہیں، مانا کہ ہم پچھڑے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھ، جس رب پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، جس اللہ کی طرح ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ کائنات کی سب سے طاقتور ذات ہے۔ اس وجہ سے ہم اتنے مضبوط ہیں، اس وجہ سے ہم تیرے جاہو جلال سے، تیرے لشکر سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم بہت طاقتور مضبوط ذات سے ڈرنے والے ہیں۔ فوراً اللہ کا پیغام سنا ہے کہ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، کہ رستم سن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے تیرے دربار میں، اور ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کیوں آیا میرے بھائی؟ اسلام اس لیے آیا ہے کہ ایک انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرے، جنات کی غلامی سے آزاد کرے، ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ رب العزت کا غلام بنائے۔ سوچیے یہ طاقت صحابی کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ حق بات بولنے کی صلاحیت، یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی؟ ایک ہوتا ہے انورٹر سے کسی چیز کو چالو کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ لائٹ ہی آ جائے، دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ انورٹر کیا ہے؟ کچھ گھنٹے دو ایک کر کے پھر ختم ہو جائے گا، لیکن جب پاور ہاؤس سے کوئی لائٹ سپلائی ہو رہی ہے تو اس کی الگ بات ہوتی ہے، اس سے آپ پریس بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ اپنا جنریٹر بھی چلا سکتے ہیں، اس سے آپ بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں، اور بیٹری پریس کریں گے 2 منٹ میں بجھ جائے گی۔ تو جس کا سپلائی جس کا پاور، وہاں ایسے پاور ہاؤس جس کا اتنا بڑا ہو اور وہاں سے اس کو طاقت مل رہی ہو، تو بتائیے وہ کسی سے ڈرے گا؟ وہ کسی سے دبے گا؟ آج ہم بے بس کیوں ہیں؟ معمولی بات پر ہمارا دل گھبرا کیوں جاتا ہے، سہم کیوں جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا ہے۔
ہم کو تو کوئی نیوز کے ذریعے سے فلاں کے ذریعے سے اگر کہہ دے تو ہم اسی کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے، اور یاد رکھیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی سے عقیدے کی دعوت دینا شروع کر دیجیے میرے بھائی۔ سب سے پہلے ان کو ان کے کان میں جو آواز پڑنی چاہیے، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، ہم سب کو کون کھلاتا ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سوچئے کہ جس کے پچھلے نبی، آگے بھی نبی، پیچھے بھی نبیوں کا خاندان ہے، اور اپنے بچے کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی بندگی کرو گے۔ بتائیے آج کیا ہمارا چھوٹا سا بچہ کیا واقعی میں ہمارے ذریعے سے ہمارے بچے تک یہ توحید کا پیغام جاتا ہے؟ آج یہ جو بچیوں کے اندر میرے بھائیوں یہ جو ارتداد کا ماحول ہے، دین سے دوری کا ماحول ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا نہیں کہ بیٹا تم کو اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے اسی دین پر چل کر، توحید پر چل کر تم بہترین زندگی گزار سکتے ہو، تم کو اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، لیکن حقیقت میں توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم لوگ تو اہل توحید ہیں، لا الہ الا اللہ ہمارا عقیدہ، تم جنت میں تو چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کسی عالم سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات کہنے میں، سننے میں آسان ہے، خالصا من قلبہ، اسی وجہ سے کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس نے دل سے کہا، زبان سے بار بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا، یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، مدبر ہے، پورا سسٹم، پورا نظام اللہ رب العزت کی مرضی سے چلتا ہے، تنہ تنہ اس کائنات کے اندر اللہ کی چلتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ابھی جیسے شیخ ذکر کر رہے تھے کہ ذکر و اذکار کی محفل کے بارے میں، واللہ جانیے کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس وقت اگر تنہ تنہا آپ کی یہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے تو یاد رکھیے 7:55 پر اگر دوسری کہیں یہ محفل نہیں بیٹھی ہے، دوسری کہیں کسی جگہ یہ ذکر و اذکار کی محفل ہے، یاد رکھیے اس دنیا کے اندر سب سے بہترین محفل آپ کی محفل ہے۔ 7:55 پر اگر کسی اور جگہ یہ محفل نہیں سجی ہوئی ہے، اللہ کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے آپ اتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ اس بڑی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی آپ کے علاقے میں کوئی بھی محفل آئے، کوئی بھی دین کی بات ہو، کوئی بھی چھوٹا عالم ہو، بڑا عالم ہو، میرے بھائیوں کچھ دیر بیٹھیے، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے کے آئیے۔ یہ ابھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ کب سیکھیں گے بتائیے؟ آپ آئیں گے، آپ کو دیکھا چھوٹا بچہ آئے گا، پھر فلاں آئیں گے، پھر فلاں آئیں گے، اور آپ اپنے جاننے پہچاننے والوں کو بھی لے کے آئیے۔ جب بھی آپ کو علم ہو کہ ہماری مسجد کے اندر، ہمارے محلے کے اندر کوئی ایسا پروگرام ہونے والا ہے، آپ آئیے، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لائیے، چھوٹے بچوں کو لائیے، پڑوسی کو لائیے۔ یاد رکھیے دعوت کا کام، میرے بھائیوں میں بتا دوں آپ کو، آج ہم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہ ہم جب تک بتائیں گے نہیں، لوگ کیسے سمجھیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کی آخری حدیث پڑھ کر میں ختم کر رہا ہوں کہ دعوت کا کام، ایسے محفلوں کا ہونا ہمارے علاقے میں کتنا ضروری ہے میرے بھائی، کتنا اہم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، سنیے آخری بات میں کہہ رہا ہوں جاتے آتے، کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے۔ یہ محفل آپ کے محلے میں ہونا، ایسا پروگرام ہونا کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر تم بھلائی کا حکم نہیں دو گے، اگر تم برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے، ایسے محفلوں کا، ایسے مجلسوں کا انعقاد نہیں کرو گے، اپنے مسجدوں کے اندر ایسا کوئی ذریعہ نہیں اپناؤ گے، تو یاد رکھو لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم کو مسلط کر دے گا۔ بتائیے آج
کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھیے۔ ایسے آدمی کو اللہ مسلط کر دے گا جو تمہارا خون کا پیاسا ہوگا، جو تمہارے رزق کو تنگ کر دے گا، جو تمہاری آنے والی نسلوں کی تباہی کا پورا پلان تیار کر کے رکھے گا۔ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اچھے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کریں گے، رو رو کے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ نتیجے میں دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دعوت کا کام بند کر دیا، تم نے لوگوں کو اچھائی کا پیغام دینا بند کر دیا۔ ہمارے یہاں آج دیندار گھرانے سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے کوئی بزرگ صاحب چپل پہن کر اذان ہوئی، مسجد آ گئے، اور پھر مسجد سے نکل کر گھر پہنچ گئے، اور باقی گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر کے کون سے افراد نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں کتنی دیندار ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے فکر کیجیے۔ مولانا تو بہت ساری باتیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، مجلس کے تعلق سے، ذکر و اذکار کے تعلق سے بہت قیمتی بات کہی، اور بڑے جذباتی انداز میں شیخ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے، اور آپ لوگوں کو میں اس بات پر آمادہ کروں گا کہ جب بھی ایسی محفل ہو آپ لوگ سپورٹ کیجیے، اور خاص طور پہ آپ کے گاؤں کے یہ ایمن فاؤنڈیشن کا انعقاد ہو رہا ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں میں ایک ایسی چیز تیار ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ میرے بھائی ضروری ہے کہ اس کا پورے طریقے سے، پورے انداز میں، اچھے انداز میں اس کا سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی جتنی باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے، اور توحید کا پیغام ہر گلی، ہر قریہ، ہر گاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔